بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرینڈز بائی طاری۔ فرینڈز، آج میں اپنے لاؤنج کے ایک کارنر کی سیٹنگ کرنے جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ سیٹنگ آپ سے شیئر کروں کہ میں اپنے لاؤنج میں یہ سیٹنگ کس پلانٹ سے کر رہی ہوں، کون سا پلانٹ ریپلیس کر کے اس کی جگہ کون سا پلانٹ رکھ رہی ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے آج کی ویڈیو دیکھ کر کہ میرے اس کارنر میں آپ کو کون سا پلانٹ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت دکھائی دیا۔ میرے گملو گارڈن کا سب سے خوبصورت اور میرا لاڈلا پلانٹ یہ ہے ڈریگن پلانٹ۔ اس کو ڈریسینا پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور پاپولر ہاؤس پلانٹ ہے کیونکہ اسے انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ڈریسینا کی بہت سی ورائٹیز ہیں، اور یہ ورائٹیز جو ہیں اس کی شیپ میں تو بہت زیادہ چینجنگ نہیں ہے، لیکن اس کے جو کلرز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ورائٹیز میں ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ مطلب ایک ورائٹیز کی ایسی ہے جس میں اس کے بالکل گرین لیوز ہیں اور اس میں کوئی شیڈ نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو ڈریسینا کی ٹائپ ہے یہ ڈریسینا مارجیناٹا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں بہت خوبصورت 3 طرح کے شیڈ آپ کو اس کے پتوں میں دکھائی دیں گے، لائٹ گرین، ڈارک گرین، اور اس کے جو ایجز ہیں وہ پرپل کلر کے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت شیڈ لونگ پلانٹ ہے۔ آج میں نے کافی دن سے اس ڈریسینا کو باہر رکھا ہوا تھا، اچھا گرو کر رہا ہے کیونکہ آج کل موسم جو ہے کراچی کا وہ بڑا زبردست سا ہے، اور بہت اچھی سی سردی ہے، نہ بہت زیادہ سردی ہے، تو اس میں اچھا گرو کر رہا ہے۔ تو آج میں اپنے اس لاڈلے پلانٹ کو انڈور لے جا کے سیٹ کر رہی ہوں۔ تو انڈور لے جانے سے پہلے میں تھوڑا اس کو واش کر لوں کیونکہ باہر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈسٹ بھی کافی گری ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے جو لیوز ہیں ان کو بڑی محبت سے اور بڑے دھیان سے صاف کرنا پڑتا ہے، نازک ہوتے ہیں، تو پہلے میں اس کو واش کر لیتی ہوں، اور واش کرنے کے بعد میں نے ایک کاٹن پیس لیا ہوا ہے، اس کاٹن پیس سے میں اس کے جو ہے وہ لیوز کو اچھی طرح صاف کر لوں گی۔ اور یہ برائٹ لائٹ کو بہت پسند کرتا ہے، مطلب اس کو اگر ہم ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر صبح کی تازہ دھوپ آئے اور اس کے علاوہ ہلکا پھلکا شیڈ ہو تو یہ بہت اچھا گرو کرتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم بہت زیادہ تیز دھوپ میں رکھ دیں گے تو یہ پھر ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے جو ٹپس ہیں، کنارے ہیں، وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ایک ایئر پیوریفائنگ پلانٹ ہے، اور انڈور اسی لیے اس کو لائک کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ انڈور کہیں پر بھی رکھ دیں، یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ فرینڈز، ڈریسینا مارجیناٹا، ویسے تو اس کے جو ٹپس ہیں، کنارے ہیں، وہ پرپل کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس پودے کو اگر بہت زیادہ پانی دیا جائے تو اس کی ٹپس نہ صرف خراب ہو جاتی ہیں بلکہ ڈارک براؤن ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو مناسب پانی دینا چاہیے۔ ہفتے میں 2 دفعہ پانی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے، اس کی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، سال میں 1 دفعہ اس میں کھاد ڈالیں کافی رہتا ہے، لو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بہت سلو گرو کرتا ہے۔ یہ میرے پاس جو ہے پچھلے 3-4 سال سے ہے، لیکن آپ اس کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ اگر چھوٹا بھی ہو یا ہائٹ میں بڑا بھی ہو جائے، اپنی ایک الگ ہی بہار اور خوبصورتی دکھاتا ہے۔ میں اس کو بہت اچھی طرح واش کر چکی ہوں، تو چلیں اب اس کو اندر لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لاؤنج میں اس کو کہاں پر سیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو ریڈی ہو چکا ہے، چلیں اب میں اس کو اٹھاتی ہوں اور اندر لے کر چلتے ہیں، اور اس کے لیے جگہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر اچھا لگے گا۔ میرے لاؤنج کا ایک کارنر ایسا ہے کہ جس کی سیٹنگ جو ہے ہر کچھ دن کے بعد میں چینج کر دیتی ہوں، اور اس سیٹنگ میں کوئی بہت بھاری بھرگم چیزیں ادھر ادھر نہیں کرتی، بلکہ ان پلانٹس کی جو میرے پاس آرٹیفیشل اور اوریجنل پلانٹس ہیں ان کی ہی ریپلیسمنٹ کر کے میں ایک لاؤنج کو نیا لک بھی دیتی ہوں، جو مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ میرے لاؤنج اور کچن کے درمیان جو کاؤنٹر ہے یہ اس کی ایک کارنر سائڈ ہے جہاں پر میں اکثر اپنے پلانٹس کی ارینجمنٹ کو سیٹ کرتی رہتی ہوں۔ یہ میں نے اپنے ایک یوزلیس جگ میں سنگونیم لگایا ہوا ہے، اور یہ بھی بہت اچھا گرو کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر لائٹنگ کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور ڈے لائٹ بھی بہت اچھی آتی ہے، اور اس کے بالکل اوپر ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر پلانٹس بہت اچھے چلتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں سنگونیم کو یہاں سے ریپلیس کر دیتی ہوں، اس کو میں کہیں اور ایڈجسٹ کر دوں گی، اور یہاں پر اپنا یہ ڈریسینا پلانٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہوں۔
تو چلے میں اس کو سنگونیم کو یہاں سے ہٹا دیتی ہوں۔ اس کے بھی دیکھیں ماشاءاللہ پتے کتنے بڑے بڑے ہیں، ان کو بھی میں اسی طرح جو ہے پانی سے صاف کرتی رہتی ہوں، اور ماشاءاللہ یہ اچھا گرو کر رہا ہے یہاں پر، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اب اس کو میں یہاں سے ہٹا کر اور اس کی جگہ پر یہ ڈریسینا کو سیٹ کرتی ہوں۔ اچھا، ڈریسینا کو کیونکہ ابھی میں پلانٹر میں نہیں رکھ رہی، ڈائریکٹ رکھ رہی ہوں، تو نیچے پلاسٹک کی پلیٹ رکھ دیتی ہوں تاکہ جب بھی میں اس میں پانی وغیرہ ڈالوں تو میرا کاؤنٹر نیچے سے خراب نہ ہو، بلکہ پانی اس ٹرے میں نکل جائے۔ یہ میں نے پلاسٹک کی کافی ساری ٹرے لے کر رکھی ہوئی ہیں، اور ان پلیٹس میں میں اپنے پلانٹس کو رکھ دیتی ہوں۔ جی جناب، یہ دیکھیے، یہ میں نے ڈریسینا کو یہاں پر سیٹ کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ براؤن کلر کمبینیشن ہے اور میرے لاؤنج میں ریڈ اور براؤن کا ہی کمبینیشن چل رہا ہے، تو یہ یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے۔ فرینڈز، ڈریسینا بیسٹ ایئر پیوریفائنگ پلانٹ ہے، اور اس کو جب بھی انڈور رکھیں تو اس کے جو لیوز ہیں ان کو بہت اچھا صاف ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ ایئر کو بھی ہماری بہت اچھا صاف کر دے۔ یہ دیکھیں دھلنے کے بعد، صاف ہونے کے بعد کتنا ایک شائنی اور خوبصورت لک اس میں آ گیا ہے، اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اس کا گرین اور پرپل شیڈ مزید نکھر کر ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ بس اس کو دیکھتے رہیں اور اس پہ ہاتھ پھیرتے رہیں۔ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور جہاں رکھتے ہیں ہم یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے پرسنلی لاؤنج میں اور اسپیشلی انڈور جب میں پلانٹ سیٹ کرتی ہوں تو مجھے پلانٹر کے بغیر پلانٹس اچھے نہیں لگتے، تو یہ یہاں پر ویسے تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو پلانٹر میں شفٹ کر دوں، تو چلیں یہ میں نے اس کو پلانٹر میں شفٹ کر دیا۔ فرینڈز، یہ میں نے پلانٹر جو ہے کراچی میں پرانی سبزی منڈی کے پاس کچھ شاپس ہیں جو گارڈننگ کی چیزیں رکھتی ہیں، وہاں پر بہت اچھے اچھے ہینگنگ پاٹس اور پلانٹرز ہیں، یہ میں نے وہاں سے پرچیز کی ہیں چیزیں۔ تو یہ پلانٹر مختلف سائز کے میں نے لیے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تو میرا یہ جو ڈریسینا ہے یہ اس چھوٹے پلانٹر میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے، میں نے اس کو یہاں پلانٹر کے ساتھ رکھ دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بغیر پلانٹر کی بجائے اب اس پلانٹر میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ پسند آ رہا ہوگا۔ چلیں اب میں اپنے لاؤنج میں ہی ایک اور جگہ پر اس کو سیٹ کرتی ہوں، لاؤنج کی ایک اور کارنر پہ میرے شو ریک کے ساتھ یہاں پر پام میرا رکھا ہوا ہے، میں اس پام کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیتی ہوں اور ڈریسینا کو وہاں پر سیٹ کر دیتی ہوں۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ڈریسینا کی کون سی پلیس جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی، کچن کے اس کارنر پر یا شو ریک کے ساتھ۔ تو چلیں اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ اپنے شو ریک کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر بھی میں پلانٹس کی ارینجمنٹ کرتی رہتی ہوں۔ یہ اس کے ایک سائڈ پر میرا پام رکھا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پر منی پلانٹ ہے، تو اس پام کو میں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں اور اس کی جگہ پر میں ڈریسینا کو سیٹ کر دیتی ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ پام بھی ویسے یہاں اچھا لگ رہا تھا، لیکن ڈریسینا بھی یہاں پر اچھا لگے گا۔ دوسری سائڈ پر جو میری منی پلانٹ رکھی ہوئی ہے وہ کیونکہ بہت بڑے گملے میں ہے، تو اتنا بڑا پلانٹر ابھی میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں اس کو بھی پلانٹر میں ضرور رکھتی۔ یہ جناب میں نے ڈریسینا یہاں پر سیٹ کر دیا ہے، یہ یہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ اتنا زبردست پلانٹ ہے کہ میں اس کو گھر کے کسی بھی کارنر میں رکھتی ہوں تو یہ ایزیلی وہاں پر ایڈجسٹ کر جاتا ہے، اور مجھے ہر جگہ پر دیکھ کر یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اسی جگہ کے لیے ہے، تو یہاں پر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں، یہاں سے جو میں نے اپنا پام اٹھایا ہے اس پام کو میں اب اس کارنر میں لے جا کر سیٹ کر دیتی ہوں جہاں پر پہلے میں نے سنگونیم رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ڈریسینا کو سیٹ کیا تھا۔ تو فرینڈز، آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ڈریسینا کی کون سی پلیس جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی، آیا یہ اس شو ریک کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا یہ اس جگہ پر اچھا لگ رہا تھا جہاں پر میں نے اپنا سنگونیم رکھا ہوا تھا۔ تو چلیں اب اس پام کو جو ہے میں وہاں پر سیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ بیچارہ بالکل ایک سائڈ پر ہو گیا ہے اور ڈریسینا یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ڈریسینا اس کی جگہ لے لی ہے لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر۔ فرینڈز، یہ تھی آج میری ڈریسینا کی انڈور سیٹنگ، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ دیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔